بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور شب و روز محنت کر رہے ہوں گے۔ آپ نے جو لاک ڈاؤن پیریڈ ہے اس کے اندر 3 جو لیسنز ہیں وہ پڑھے ہیں۔ آن ڈسٹرائنگ بکس ہے، مائی فائنینشیل کیریئر ہے اور ہنگر اینڈ پاپولیشن ایکسپلوژن ہے۔ تینوں سے ضرور آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہی ہوگا، کیونکہ آپ ہمہ وقت ہمہ تن گوش ہو کر سیکھنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ آپ ہی کو دیکھ کے بہت سے اداروں نے لکھوا رکھا ہے، آئیے دیکھیے ہم فروغ تعلیم کے لیے کس قدر کوشاں ہیں۔ اللہ آپ کے ذوق کو نہ صرف سلامت رکھے بلکہ اور زیادہ فروغ دے، آمین ثم آمین۔ آج آپ ایک ہیرو پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے لوئی پاسچر۔ سائنس اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کی لوئی پاسچر سے ہیلو ہائے پرانی ہے، میں جانتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے 2 ہیرو پڑھے تھے، ایک فرسٹ ایئر ایٹ ہیرو اور دوسرا ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا۔ پہلے کے اندر اسپینسر چرچل تھا اور دوسرے کے اندر رابرٹ کرسٹوفر تھا۔ دوسرا تو دفن کر دیا گیا۔ تیسرا سر الیگزینڈر فلیمنگ، وہ بھی ایک سائنٹسٹ ہے، وہ ہم نے نہیں پڑھنا چونکہ آپ کی دعائیں رنگ لائی ہیں، سلیبس سماٹ ہو گیا ہے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے، ذرا پاسچر کے سپیلنگ دیکھیے، PASTUR نہیں ہے، TEUR ہے۔ وہ جو پاسچر ہے اس کا مطلب گراس لینڈ ہوتا ہے۔ لوئی پاسچر ایک فرینچ کیمسٹ تھا جس نے طب کی دنیا کے اندر انقلاب برپا کر کے رکھا تھا، انقلاب برپا کر دیا تھا۔ ماضی میں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بیماری کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو ہینڈ واش ہیں یا واشز ہیں یا سوپس ہیں، صابن ہیں، سینیٹائزرز ہیں، بچوں وہاں لکھا ہوتا ہے یہ 10 کیٹانوؤں کا خاتمہ کرتا ہے، یہ 100 نہیں 101 جرمز کو کل کرتا ہے۔ چونکہ آج لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بیماریاں جراثیم لے کے آتے یا بیماریوں کی وجہ جراثیم ہوتے ہیں، اس لیے لوگ انہیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی دیر پہلے کہا تھا کہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے کا اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھونے کا۔ اس کا بڑا ثواب ہے، رزق میں کشادگی ہے، رضا الہی ہے۔ لیکن بچوں سائنس نے بہت دیر بعد یہ بتایا کہ ہاتھوں کے اوپر جرمز ہوتے ہیں جن کو اگر دھویا جائے تو وہ گر جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اور پھر انسان کے اندر معدے میں نہیں جاتے۔ پچھلے ہیرو میں اگر پڑھتے تو وہاں لکھا ہونا تھا کہ لوئی پاسچر اور ایک جو لسٹر نامی سرجن تھا، ان دونوں نے مل کر، بچوں یہ فرینچ تھا، لسٹر جو تھا وہ انگلش تھا، دونوں نے مل کے جو میڈیسن تھی اس کی تھیوری اور پریکٹس دونوں کو بدل کے رکھ دیا تھا۔
آئیڈیاز لوئی کے تھے اور ان کو پریکٹائز لسٹر نے کیا تھا۔ پھر بچوں نتیجہ یہ نکلا کہ بہت ساری جو بیماریاں تھیں وہ بھاگ گئیں۔ آپ کے سامنے اس ہیرو کے جو کام ہیں، پہلے اس کی جو ایجوکیشن ہے، اس کی جو برتھ پلیس ہے، اس کی جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بہت ساری جو بیماریاں اور بہت ساری جو خصلتیں، عادات ہیں، وہ بائی برتھ بھی ہوتی ہیں۔ کئی بار آپ سے کہا گیا کہ بہت سارے خاندان ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ رائے دی جاتی ہے کہ کبھی اعتبار نہ کیجیے گا، کیونکہ وہ وفاداریاں بدلنے میں دیر نہیں لگاتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں خاندان کے پاس اگرچہ اتنی دولت نہیں، اتنی شہرت نہیں، لیکن ایک بات آنکھیں بند کر کے آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جو وہ کہہ دیں گے اس پہ پہرا دیں گے۔ اسلام بھی وعدہ خلافی کی سخت مذمت کرتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں، اس طرح کی اور کئی باتیں بچوں۔ یہاں پر آپ کے سامنے جو لوئی پاسٹر ہے، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس کے جو آباء و اجداد تھے ان کے اندر دو خوبیاں پائی جاتی تھی، ایک یہ کہ جری تھے، بہادر تھے، اور دوسرا یہ کہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ کے سیاستدانوں کے برعکس کیا کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی؟ حب الوطنی۔ اب بچوں بیٹے کے اندر بھی کتنا بڑا سائنسدان ہے آپ پڑھتے ہیں، لیکن بچوں اگر اس کی سائنس کی محبت کو وطن کی محبت سے کمپیئر کیا جائے تو جو وطن کی محبت ہے اس کا پلڑا بھاری ہوتا۔ پھر بچوں اس نے سائنس کی ایک جو نئی دنیا تھی وہ لوگوں کو دکھائی، اس کا کھوج لگایا۔ آئیے پڑھتے ہیں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ Pastor was born in quite humble, common, ordinary. جو پاسٹر تھا وہ بڑے عام معمولی سے جو کنڈیشنز تھیں، حالات تھے، ان میں پیدا ہوا تھا۔ یعنی جو پاسٹر تھا وہ ایک انتہائی جو متوسط گھرانہ تھا، طبقہ تھا، اس میں پیدا ہوا تھا۔ کہاں؟ ایڈول ان جورا ڈسٹرکٹ، فرانس کے ضلع جورا میں ڈول کے مقام پر ان 1822 1822 لوئی پاسٹر 1822 میں فرانس کے ضلع جورا میں ڈول کے مقام پر ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوا تھا۔ ہز فادر ڈیڈ، اس کا جو باپ تھا واز ایز اے ینگ مین، جب جوان تھا، ہیڈ بین ون آف نیپولینز کنسکرپٹس۔ پہلے آپ کنسکرپٹ کا لکھ لیں، پھر نپولین کو بھی بلاتے ہیں۔ ریکروٹس، RECRUITS۔ بچوں یہ فوج میں جو جبری بھرتی ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے، یا فوجی ہی کہہ لیں۔ اس کا جو باپ تھا بچوں نپولین بوناپارٹ، آپ کو کئی بار بتایا گیا کہاں مرا تھا، یہ آپ نے ناول میں پڑھا تھا۔ اس کا والد جوانی میں نپولین کے جبری بھرتی کیے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک تھا، اینڈ ہیڈ ون دا کراس آف لیجن آف آنر، بچوں آن لائن کرنے کا، اور اس نے جو تمغہ تھا وہ جیتا ہوا تھا جس کا نام تھا کراس آف دا لیجن آف آنر، جس طرح آپ کے نشان حیدر ہے اور بچوں کئی اور طرح کے نشان ہیں۔ اس کے باپ نے کراس آف دی لیجن آف آنر جیتا تھا، اینڈ آنر
آف آنر آن دا فیلڈ آف بیٹل، میدان جنگ میں۔ وجہ کیا تھی؟ دو خصوصیات تھی۔ نمبر 1 فار ویلر، ویلر کو بچوں آپ لکھیں گے بولڈنس، بریوری۔ ایک تو یہ کہ وہ بہادر تھا، اینڈ فائڈیلٹی، لائلٹی، LOYALTY، انٹیگریٹی، INTEGRITY۔ الیچینس ایک لفظ ہے، لکھ لیں ویسے ALLEGIANCE۔ اس کے باپ نے کراس آف دی لیجن آف آنر جیتا تھا، کیونکہ اس کے اندر کردار میں اس کے آباء و اجداد سے اس کو وفاداری اور بہادری ملی تھی۔ اب ڈیفینیٹلی بچے کا قصور کچھ نہیں ہوتا، اور جو والدین بری شہرت رکھتے ہیں بچہ اس کو بدل تو سکتا ہے لیکن دیر لگتی۔ اس لیے خوش قسمتی ہے، جیسا بچوں قسمت یہ ہے، خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے۔ پورے پیرے کا سن لیجیے، تفصیل آپ مت جانتے ہیں۔ لوئی پاسٹر 1822 میں فرانس کے ضلع جیورا میں ڈول کے مقام پر ایک عام گھرانے میں پیدا ہوا۔ اس کا والد جوانی میں نپولین کے جبری بھرتی کیے ہوئے سپاہیوں میں سے ایک تھا، اور میدان جنگ میں بہادر وفاداری کی وجہ سے کراس آف دا لیجن آف آنر جیت چکا تھا۔ دا سن واز فارچونیٹ، بلیسڈ، لکی، خوش قسمت تھا، ان پوزیسنگ، ہیونگ، کیپنگ، فوربیئرز، انسیسٹرز، فور فادرز، کہ اس کے آباء و اجداد تھے، آف کریکٹر، پرسنالٹی، کردار والے، اینڈ اسٹرینتھ، مائٹ، MIGHT، اور طاقت والے۔ اس طرح سے جو بیٹا تھا وہ خوش قسمت تھا کہ اس کے آباء و اجداد کردار اور طاقت کے حامل تھے۔ دیر از مچ ایویڈنس، پروف، PROOF، بہت زیادہ شہادت ہے، بہت زیادہ سائن ہے، وٹنس ہے آف دا کہ انفلوئنس، امپیکٹ، IMPACT، آف دا فادر آن دا سن، کہ باپ کا بیٹے پر بڑا اثر تھا۔ پاسٹر شوئنگ ٹائم آفٹر ٹائم، اس نے کئی بار یہ ثابت کیا، دا اسٹرینتھ آف ہز ڈیووشن، ڈیڈیکیشن، سنسیریٹی، DEDICATION، کہ وہ خلوص رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے ٹو فرانس۔ کس کے ساتھ؟ فرانس کے ساتھ اس کو محبت ہے، وفاداری ہے، لائلٹی ہے، یہ اس نے بارہا ثابت کیا۔ انڈرلائن کرنے کا، پھر ہی واز پرہیپس ایون مور آف اے پیٹریٹ، کنٹری لور، وہ شاید محب وطن زیادہ بڑا تھا دین آف اے سائنٹسٹ، سائنسدان سے کمپیریزن کیا جائے تو۔ بچوں یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے، سائنسدان وہ بہت بڑا تھا، لیکن وہ غالباً سائنس کی نسبت محب وطن کہیں زیادہ تھا۔ یعنی بچوں سائنس میں بہت کچھ کیا اس نے، لیکن اس کا جنون جو وطن سے محبت والا تھا وہ کسی اور میں نہ دیکھا گیا۔ سائنس کی محبت بھی اس سے پیچھے تھی۔ فار ایگزامپل ان 1848، 1848 آیا، when Europe was politically upheaved, disturbed، جب جو یورپ تھا اس میں سیاسی ہلچل تھی، اس میں سیاسی ہلچل تھی۔ وہ پاسٹر enrolled enlisted registered himself in the national guard، اس نے جو نیشنل گارڈ تھی، جو وہاں کی فوج تھی، اس میں خود کو انلسٹ کروایا، اپنا نام لکھوایا کہ وہ وطن کی محبت میں لڑنا مرنا چاہتا ہے۔ اینڈ سینگ ون ڈے، اس نے ایک دن دیکھا، ان دا پلیس ڈیو پینتھین، اور جب وہ جو ایک جگہ اس نے دیکھا ڈیو پینتھین میں، اسارٹ آف آلٹر ورشپ سلاٹر ہاؤس، ایک طرح کی قربان گاہ ہے، اس نے وہاں پڑھا ایٹل
چیلا پیٹری کہ وطن کے لیے کچھ دیجئے، وطن کی خدمت کیجئے، پرومپٹلی، ایٹ ونس، فوراً، ان نو ٹائم، کوئکلی، سڈنلی، پلیسڈ آل آن اٹ آل ہز ورلڈلی ویلتھ، جتنے بھی پیسے تھے، بچوں یہ نہیں کہ کتنے تھے، 150 فرانکس، 150 جو فرانک تھے اس نے وہاں پہ ڈھیری کر دیے۔ وطن کے نام پہ جب کچھ دینے کی باری آئی تو اس نے جو اس کے پاس تھا وہ دے دیا۔ ایک کوشچن آتا ہے کہ پاسٹر کی وطن سے جو محبت ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے 2-3 مثالیں دیجیے، تو آپ نے یہاں پڑھ لی، اور بھی بچوں آئیں گی۔ یہاں آپ نے پڑھی ہیں کہ اس نے 1848 میں خود کو دا نیشنل گارڈ میں رجسٹر کروایا، پھر جب کہا گیا کہ اپنے وطن کے لیے کچھ دیجیے، قربان کیجیے، تو اس نے بچوں پھر جتنے بھی پیسے تھے وہ وہاں پہ ڈھیری کر دی۔ پورے پیرے کا سن لیجیے، اچھا ہے۔ بیٹے پر باپ کے اثر کی کافی جو شہادت ہے وہ موجود ہے۔ پاسٹر فرانس کے ساتھ اپنی لگن کی شدت بار بار ظاہر کرتا رہا۔ وہ غالباً سائنسدان کی نسبت محب وطن کہیں زیادہ تھا۔ مثال کے طور پر 1848 میں جب یورپ سیاسی انتشار کا شکار تھا، پاسٹر نیشنل گارڈ میں بھرتی ہو گیا، اور ایک دن جب اس نے ڈیو پینتھن کے مقام پر دیکھا، ایک طرح کی قربان گاہ ہے جس پہ لکھا تھا وطن کی خاطر کچھ قربان کیجئے، give something to your country, sacrifice for your country۔ اس نے فوراً اپنی ساری دنیاوی دولت جو کہ 150 فرانک تھی وہاں پر ڈھیری کر دی۔ یہ نہیں کہ ڈھیر ہو گیا، ڈھیری کر دی۔ اگین ان 1870 آپ نے پڑھا ہوا ہے، 1870 میں مسٹر چپس بروک فیلڈ میں آیا تھا اور کہا تھا ایزی ٹو ریممبر فار فرانکو پروشین وار، وہی والا ہے۔ when he was returning from Germany to France، جرمنی سے فرانس آ رہا تھا، and at سٹراسبرگ، اور سٹراسبرگ کے مقام پہ آپ نے وہاں یونیورسٹی بھی پڑھی تھی، سنی تھی۔ heard that France was on verge، near، imminent آپ نے پڑھا ہوا ہے، ایک IMMINENT، ایک eminent ہے نا، وہ دوسرا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال is the eminent poet of پاکستان یا دس ریجن۔ اور کہتا ہے وہاں جب اس نے یہ سنا کہ دھانے پہ ہے، جنگ ہونے کو ہے ود فرانس، جرمنی کے ساتھ، whereupon he hurried rushed to Paris، پیرس پہنچا، and was extremely disappointed، sad، gloomy when the military authorities officer refused to enlist him in the national guard۔ انہوں نے اس کو فوج میں نہ رکھنے کا، نیشنل گارڈ میں بھرتی نہ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ آن دا اسکور، ریزن، وجہ یہ تھی دیٹ اے ہاف پیرالائزڈ مین واز یوزلیس ان دا آرمی، کہ فالج کا شکار شخص جو ہے وہ فوج میں نہیں رہتا۔ بچوں ایون ایک فوجی کو اگر جاب مل جاتی ہے، نوکری مل جاتی ہے، اور اس کو پھر بچوں کہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کو بھی نہیں رکھا جاتا، اور نئے سرے سے رکھنا تو بہت مشکل ہے۔ کہتا اور 1870 میں وہ جرمنی سے فرانس واپس آ رہا تھا کہ اسٹراسبرگ کے مقام پہ اس نے سنا کہ فرانس اور جرمنی کی جنگ ہونے والی ہے۔ وہ جلدی سے پیرس گیا اور اسے بہت زیادہ مایوسی ہوئی جب فوجی حکام نے اسے نیشنل گارڈ میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ایک آدھا فالج زدہ شخص فوج میں بیکار ہوتا ہے۔ اب ذرا کیا بیکاری تھی، پیرالسس کب آیا تھا دیکھیے۔ He had a paralytic stroke attack 2 years before، 2 سال پہلے اس پہ فالج کا حملہ ہوا تھا in 1868، and never shook off، got rid of physical effects، though after 2 years he was able to continue his mental work as well as ever before۔ اگرچہ 2 سال کے بعد اس کے جسمانی اثرات کبھی بھی ختم نہ ہوئے، اگرچہ 2 سال کے بعد وہ اپنا ذہنی کام پہلے کی طرح اچھے طریقے سے کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ تو بچوں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ریکور کر جاتے ہیں، کئی بچوں دماغی طور پہ بھی کئیوں کی زبان بھی لوٹ آتی ہے، اور بچوں بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں ایسا کر سکتے یا ناکام رہتے ہیں۔ تو آپ نے
آج حب الوطنی کی ایک لاجواب داستان شروع کی ہے. کافی وقت لگے گا اس کو ختم کرنے میں، لیکن انشاءاللہ جیت ہماری ہی ہوگی. اس کے بعد آپ کا کل ٹیسٹ ہے، جس کے لیے ایسے بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور ایڈیمز جو ہیں چلیں اب کی بار نہیں دیے جائیں گے، پھر اگلے ویک سے شروع کریں گے. بھرپور طریقے سے ٹیسٹ اٹیمپٹ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.